بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصلى الله على النبي الكريم وبعد وفي ثوب زهر فيه ندوة ثوب رطب نجس لف فيه لا كما يقطر شيء لو عصر أي زهر فيه الندوة بحيث لا يقطر الماء لو عصر أو وضع رطبا على ما طين بطين فيه سرقين ويبس أو تنجس طرف منه فنسيه وغسل طرفا آخر بلا تحر أي لا يشترط التحري في غسل طرف من الثوب كحنطة بال عليها حمر تدوسها فقسم أو أهب بعضها فيطهر ما بقي. عزیزان محترم، نجاست غلیظہ اور خفیفہ سے طہارت اور پاکی کے مسائل کو بالتفصیل بیان فرما رہے ہیں. پھر مزید کچھ ایسی صورتوں اور شکلوں کو بھی ذکر فرمایا ہے جو شاید باید اور گاہے بگاہے پیش آ سکتی ہے. اس میں طریقہ کیا ہوگا اور شریعت کا حکم کیا رہے گا. جیسا کہ اس سے پہلے والے سبق میں کہا کہ ایسا بچھونا ہو جس کی ایک طرف ناپاکی ہو تو دوسرے پاک جگہ اور پاک کنارے پر اس بچھونے پر نماز درست ہوگی، چاہے ایک جانب کو حرکت دینے سے دوسرا جانب حرکت کرتا ہو. لیکن ایک شرط ہے کہ وہ ایک شرط یہ بتائیے اوپر والے مسئلے کے لیے، ایسا بچھونا جو دو تہہ والا ہو تو دونوں آپس میں سلے ہوئے نہ ہو. انہی مسائل میں ایک مسئلہ یہاں سے ذکر فرما رہے ہیں کہ کبھی ایسا ہو، ایسا کپڑا جس میں ناپاک گیلے کپڑے کی تری اور گیلا پن ظاہر ہو جائے، جس کپڑے کو ناپاک گیلے کپڑے میں لپیٹ دیا گیا ہو. ایسے کپڑے پر بھی نماز جائز ہے جس کو بھیگی حالت میں ایسی جگہ پر رکھا. ایسے کپڑے میں نماز جائز ہے جس میں دوسرے بھیگے ہوئے ناپاک کپڑے لپیٹے ہوئے ہو اور اس کی تری ظاہر ہو گئی، یعنی سوکھے کپڑے میں ناپاک گیلے کپڑے کی تری ظاہر ہو گئی. صرف تری ظاہر ہو، گیلا پن آیا، اتنی تری نہیں آئی کہ اگر اسے نچوڑا جائے لو عصرا تو اس میں سے پانی ٹپکے، قطرات ٹپکے. ایسے کپڑے میں بھی نماز جائز ہے. ایک دوسرا مسئلہ نیچے اور بیان فرمایا، او وضع رطبا علی ما طین بطین فیہ سرقین. ایسے کپڑے پر بھی نماز جائز ہے جس کو بھیگی حالت میں ایسی جگہ پر رکھا جس کو گوبر سے
لیپا گیا ہو اور وہ سوکھ گیا، یا ایسا کپڑا جس کی ایک طرف ایک کنارہ نجس ہے اور وہ کنارہ بھول گیا اور بلا تحری دوسری طرف کو دھو لیا، اس پر بھی نماز جائز ہے۔ ظاہر فیہ ندوۃ ثوب رطب نجس، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ لا یقطر جو ہے آگے لا یقطر الماء لو عصر، یہ متعلق ہے ظاہرہ سے۔ خلاصہ اس بات کا یہ ہے اس عبارت کا کہ جب ناپاک گیلے کپڑے میں پاک کپڑے کو لپیٹ لیا جائے اور پاک کپڑا اس قدر اثر حاصل کرے اس ناپاک گیلے کپڑے سے کہ اگر اس پاک کپڑے کو نچوڑا جائے تو اس سے قطرے گرے، اگر قطرے گرنے کی پوزیشن تک اس پاک کپڑے نے ناپاک کپڑے سے تری حاصل کر لیا تو وہ پاک کپڑا بھی ناپاک ہوگا اور اس پر نماز جائز نہ ہوگی۔ لیکن یہاں جو جواز کی صورت بتائی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر رطوبت صرف اس قدر آئی کہ اگر پاک کپڑے کو نچوڑا گیا تو اس میں قطرات ٹپکتے نہیں بلکہ تری آئی، گیلا پن ہلکا پھلکا آ گیا، تو اب اس صورت میں یہ پاک کپڑا ناپاک نہ ہوگا اور اس میں نماز درست ہوگی۔ اکثر مشائخین نے یہی فرمایا ہے، اور اسی کو صاحب خلاصہ نے اصح قرار دیا ہے۔ یہ پہلی عبارت کا مطلب ہے۔ وفی ثوب ظہر فیہ ندوۃ ثوب رطب نجس، اور جائز ہے ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا جس میں ناپاک گیلے کپڑے کی رطوبت ظاہر ہو گئی ہو، لف فیہ، جس پاک کپڑے کو ناپاک کپڑے میں لپیٹا گیا ہو، لا، ایسے کپڑے میں نماز جائز نہیں ہوگی، کما یقطر شیء لو عصر، کہ اگر اس کو نچوڑا جائے تو اس میں سے کچھ ٹپکے۔ اب دوسرا جو مسئلہ ہے ہم اس کی صورت اور شکل کو سمجھتے ہیں۔ او وضع رطبا علی ما طین فیہ طین بطین فیہ سرقین، یعنی ایسی مٹی جس میں گوبر ملا دیا جاتا ہے، الحمدللہ، جیسے کہ ہمارے دیار میں پیلی مٹی میں گوبر ملا کر کچے مکان والے اپنے کچے مکانوں کی دیواروں اور صحن کو لیپا کرتے ہیں، تو ایسی مٹی جس میں گوبر ملا کر اس کو لیپ دیا گیا، ظاہر سی بات ہے گوبر نجاست غلیظہ ہے، اگر کپڑے کو اس دیوار پر یا ایسی چھت پر یا ایسی جگہ پر رکھا جائے جو ناپاک چیز سے ملی ہوئی ہے لیکن خشک ہو چکی ہے، یعنی لیپنے کے بعد وہ مٹی خشک ہو گئی، اب اگر گیلا کپڑا اس خشک دیوار پر کہو یا خشک زمین پر رکھا اور اتنی مقدار میں اس کا اثر آیا جتنی مقدار کو شارع علیہ السلام نے شریعت نے معاف کر دیا ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، مقدار درہم سے کم تو کپڑا پاک ہے یا چوتھائی سے کم، اور اگر مٹی یا ملی ہوئی ناپاک چیز مرطوب ہے یعنی اس کا گیلا پن باقی ہے، سوکھی نہیں ہے، اور اس پر کوئی گیلا کپڑا رکھا جائے، جیسے کہ دیہاتوں میں ندیوں پر جو لوگ کپڑا دھوتے ہیں اور تو آس پاس کی جو خالی زمین ہوتی ہے اس پر دھو کر کے گیلے کپڑوں کو ڈال دیا جاتا ہے، جہاں پر جانور گائے بھینس اور دیگر اس قسم کے جانور گوبر پاخانہ وغیرہ کرتے ہیں، لیکن وہ خشک ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ناپاکی گیلے کپڑے میں نہیں آتی، قابل عفو مقدار آتی ہے، لیکن اگر وہ گیلی جگہ ہے، ناپاک جگہ گیلی ہے اور اس پر گیلا کپڑا رکھا جائے گا تو اب یہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔
اسی مسئلے کو اس عبارت میں بیان کیا، او وضع رطبا علی ما طین بطین فیہ سرکین، اور گیلے کپڑے کو رکھا ایسی مٹی پر جس کو لیپا گیا ہو، ایسی مٹی سے فیہ سرکین جس میں کہ گوبر ملا ہوا ہے، وہ یبسا اور وہ پاک ہو گیا، وہ خشک ہو گیا وہ جگہ، او تنجسا طرف منہ، یہ ایک تیسری شکل بیان کی، یا اس کا ایک کنارہ یعنی اس کپڑے کا ایک کنارہ ناپاک ہو گیا، فنسیہ اور ناپاک کنارے کو بھول گیا، وغسل طرفا آخر بلا طہر، اور بلا طہری کے دوسرے کنارے کو دھو لیا، ایسے کپڑے میں بھی نماز جائز ہے۔ اے لا یشترط الطہر فی غسل طرف من الثوب، اس میں اشارہ کر دیا کہ مقصود طہری کا شرط نہ ہونا ہے، مقصود عدم اشتراط طہری، یعنی طہری شرط نہیں ہے کپڑے کے کنارے کو دھونے میں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسے یہ یقینی علم تھا ایک شخص کو کہ کپڑے کی ایک طرف ناپاک ہے، مبتلا بھی شخص کو جس کا یہ مسئلہ ہے اسے یقینی علم ہے کہ کپڑے کی ایک طرف ناپاک ہے، تو اس نے ایک طرف اور ایک کنارے کو دھو دیا، اور یہ ٹھیک معلوم نہ تھا کہ کون سی طرف ہے وہ ناپاک، اتنا علم ہے کہ اس کا ایک کنارہ ناپاک ہے، لیکن کون سا کنارہ ناپاک ہے متعین طور سے اسے پتہ نہیں، یا معلوم تھا کہ یہ کنارہ ناپاک ہے مگر بعد میں بھول گیا۔ اب غلبہ زن پر بلا تحری کپڑا دھو دیا، تحری کیے بغیر غلبہ زن یعنی جس سمت میں اس کا ذہن اور دماغ زیادہ گیا کہ یہ ناپاک ہے اسے دھو دیا تو سارا کپڑا پاک ہو جائے گا، اگرچہ کہ اس نے اس جانب کو نہ دھویا ہو جو کہ ناپاک ہے، اس لیے کہ ہر طرف کی نجاست میں شک پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے نجاست اس طرف اور اس کنارے ہو سکتا ہے کہ دوسرے کنارے پر ہو، تو ظاہر سی بات ہے اب یہ شک پیدا ہوا نجاست کے کسی ایک کنارے میں ہونے کا بلکہ ہر طرف ہونے کا، اور شک سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ لیکن بعض حضرات نے اس میں تحری کو واجب کیا ہے کہ وہ تحری کرے اور تحری کے بعد طے کرے کہ کون سا کنارہ ناپاک ہے اور اسی کو دھوئے۔ اگر ایک طرف متعین اس کے غالب گمان میں آ جائے تو اسے دھوئے، اور اگر اس کے غالب گمان میں کوئی طرف اور کوئی کنارہ نہ آئے تو پھر سارا ہی کپڑا دھوئے۔ اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے صاحب وقایہ نے آگے ایک مسئلے سے نظیر پیش فرمائی اور مثال پیش فرمائی ہے کہ بعینہ ہی یہ مسئلہ نیچے والے مسئلے کی طرح ہے، اس کا حکم بھی کحنطۃ بال علیہ حمر تدوسها، جیسے کہ وہ گیہوں پاک ہے جس پر گدھے نے مڑائی کے وقت پیشاب کر دیا، حمر حمار کی جمع ہے، گدھوں نے مڑائی کرتے وقت اس کو کچلتے وقت پیشاب کر دیا، رونتے وقت پیشاب کر دیا، فقسما پس اس گیہوں کو تقسیم کیا گیا، اور وہی بعضوا یا گیہوں کے بعض حصے کو ہیبا کر دیا گیا، تو فیطہر ما بقیہ گیہوں پاک ہے، ما بقیہ گیہوں پاک ہے۔ یہاں پر حمر جو کہ حمار کی جمع ہے اس کا مخصوص طور پر ذکر اس لیے کیا کہ اس کا پیشاب بالاتفاق نجاست غلیظہ ہے، اس کے حکم سے دوسرے کا حکم بطریق اولا معلوم ہو جائے گا، اس لیے بطور خاص اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اب مسئلے کی صورت اور شکل کیا ہے جو وہ تو واضح ہے، وہ گیہوں پاک مانے جائیں گے جس پر مڑائی کرتے وقت گدھے نے پیشاب کیا ہو، جیسے ہمارے دیار میں مہاراشٹر کے علاقوں میں بالیوں کو روندنے کے لیے یعنی دانوں کو چھلکوں سے جدا کرنے کے لیے پرانا طریقہ آج بھی چلتا ہے، بیل کو اور جانور کو
اس پر گھمایا جاتا ہے، وہ پیروں سے اس کو رونتے ہیں اور جس سے کہ دانے چھلکے سے جدا ہوتے ہیں۔ اس دوران جانور نے پیشاب کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ بات طے شدہ نہیں ہے اور یقینی طور پر علم نہیں ہے کہ جانور کا پیشاب وہ گیہوں کے اور ڈھیر کے کس کونے اور حصے میں پہنچا ہے اور لگا ہوا ہے۔ اب اسے یا تو تقسیم کر دیا گیا شرکا کے درمیان یا اس کے بعض حصے کو ہیبہ کر دیا گیا فقہا ضرورت مندوں کے درمیان، تو ما بقیہ کو پاک مانا جائے گا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ دونوں قسمیں پاک ہیں، ہر ایک پاک ہے، دونوں قسموں میں سے ہر ایک پاک۔ دونوں قسموں سے مراد ایک وہ قسم جسے تقسیم کر دیا گیا اور ایک وہ قسم جو غیر تقسیم شدہ ہے۔ تو مقسوم اور غیر مقسوم، تقسیم شدہ حصہ گیہوں کا وہ بھی پاک ہے اور غیر تقسیم شدہ حصہ وہ بھی پاک ہے، اس لیے کہ دونوں قسموں کے گیہوں میں سے ہر ایک میں اس بات کا احتمال ہے کہ نجاست یعنی جانور کا اور گدھے کا پیشاب دوسرے حصے میں ہو، دوسری قسموں میں ہو، یعنی غیر تقسیم شدہ حصے میں ہو یا تقسیم شدہ حصے میں ہو، تو صرف نجاست کے ہونے کا احتمال ہر ایک قسم میں اور ہر ایک حصے میں۔ تو اب یہ جو احتمال ہے، اس احتمال کا اعتبار کیا گیا ہے طہارت کے سلسلے میں، یعنی مجموعے گیہوں میں طہارت جو ہے وہ یقینی طور پر ثابت ہے۔ گیہوں کا جو مکمل ڈھیر ہے مجموعہ، طہارت اس میں یقینی طور پر موجود ہے، اور اب طہارت کی جو ضد نجاست ہے وہ مقام مجہول میں ثابت ہے۔ طے شدہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تقسیم کیا ہوا حصے میں پیشاب ہے یا تقسیم سے جو رہ گیا ہے غیر تقسیم شدہ حصے میں پیشاب ہے۔ تو اب تقسیم کر لینے کے بعد ہر سمت میں نجاست کے باقی ہونے کا شبہ ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ نجاست دوسری طرف ہو، لہذا مجموعے ڈھیر میں جو طہارت یقینی طور پر ثابت ہے، یقین پر عمل ہوگا اور یقین پر عمل کرتے ہوئے دونوں قسموں کے حصے کو یعنی گیہوں کے مجموعے کو پاک قرار دیا جائے گا، اور شک کی وجہ سے کسی ایک حصے میں نجاست ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ شک کی وجہ سے یقین ختم نہیں ہوتا۔ قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں، الیقین لا یزول بالشک، شک کی وجہ سے یقین ختم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے یہاں پر اس احتمال کا اعتبار کیا گیا، ایسے ہی اوپر والے مسئلے میں جب کپڑے کا ایک کنارہ ناپاک ہے اور دوسرا کنارہ پاک ہے، اور ناپاک کنارے کا یقینی طور پر علم نہیں ہے یا علم تھا بعد میں بھول گیا، تو ایسی صورت میں بلا تحری کے اگر اس نے کسی ایک کنارے کو دھو لیا اپنے غلبہ زن سے، تو مکمل کپڑا پاک مان لیا جائے گا، کیونکہ کپڑے کے ہر کنارے میں کے ناپاک ہونے کا شک ہے، لہذا شک کی وجہ سے پورے کپڑے کو ناپاک نہیں قرار دیا جائے گا۔ ہر طرف میں نجاست کا شک پیدا ہے، جیسے گیہوں کے مجموعے ڈھیر میں پیشاب اور پاخانہ گندگی کے موجود ہونے کا شک ہے، تو جیسے یہاں شک کی وجہ سے مجموعے ڈھیر کو ناپاک نہیں قرار دیا جائے گا، ایسے ہی شک کی وجہ سے اوپر والے مسئلے میں کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ کَحِنْتَةٍ بَالَ عَلَيْهِ حُمْرٌ تَدُوسُهَا فَقُسِّمَ أُهِبَ بَعْضُهَا فَيَطْهُرُ مَا بَقِيَ۔ علم جان لے أَنَّهُ إِذَا أُهِبَ بَعْضُهَا أَوْ قُسِّمَتِ الْحِنْتَةُ، کہ جب بعض حصہ اس کا ہبہ کر دیا جائے یا تقسیم کر دیا جائے گیہوں کو، تو یکون کل واحد من القسمین طاہرا، تو ہر ایک قسم پاک ہوں گی، اذ یحتمل کل واحد من القسمین، اس لیے کہ ہر قسم میں اس بات کا احتمال ہے ان یکون النجاست فی القسم الآخری، کہ نجاست دوسری قسم کے اندر ہو۔ فاعتبر هذا الاحتمال فی الطہارۃ، لہذا طہارت کے سلسلے میں اس احتمال کا اعتبار کیا گیا ہے، لمکانی ضرورتی، ضرورت کی وجہ سے اس احتمال کا اعتبار کیا گیا ہے، اس لیے کہ ضرورت کیا ہے؟ کل مجموعے
کل مجموعہ اور ڈھیر کو ناپاک اور نجاست کا حکم لگانا صحیح نہیں ہوگا۔ اور دونوں قسموں میں سے کسی ایک قسم یعنی تقسیم شدہ گیہوں اور غیر تقسیم شدہ گیہوں، ان میں سے لا علی التعین کسی ایک کو بھی ناپاک نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنا اس کی وسعت میں نہیں ہے، کیونکہ یقینی طور پر اسے پتہ نہیں ہے کہ پیشاب کس حصے ہے گیہوں میں اور ڈھیر کے کس حصے میں اس نے کیا ہے۔ اس لیے اس ضرورت کے پیش نظر پورے ڈھیر کو پاک مانا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی فصل جو استنجا کے سلسلے میں ہے اسے ہم اپنے آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہمیں دروس کو سننے کی سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔